من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1982 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجرات کی آیت 9 سے ہو رہا ہے، 4:9/9۔ آپ کو یاد ہوگا سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ الفتح کے بعد اب قرآن کریم میں دو قسم کی ہدایات یا قوانین یا اصول نمایاں طور پہ سامنے آئیں گے۔ کچھ تو وہ ہوں گے کہ جن کا تعلق مملکت کے قیام، نظام، استحکام سے ہے، اور انہی کے اندر ساتھ ملتے ہوئے چھوٹے چھوٹے معاشرتی احکام یا ہدایات ساتھ آئیں گی۔ نظر بظاہر یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک طرف اتنے بڑے بلند اور اہم معاملات مملکت کے متعلق، اور ان کے ساتھ ہی دوسری آیت کے اندر ایک چھوٹی سی ہدایت معاشرتی، لیکن آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ ان کا تعلق بڑا چولی دامن کا ہے۔ یہ جنہیں ہم چھوٹی چھوٹی معاشرتی خرابیاں کہتے ہیں، انہی سے بڑے بڑے ہنگامے برپا ہو جاتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں۔ اور یہ بات نہ بھی ہو تو قرآن تو پہلے افراد کے کیریکٹر کو، اس کی سیرت اور کردار کو اپنے قالب میں ڈھالتا ہے، ان کی تطہیر کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور پھر یہ افراد ہیں کہ جو اس نظام کو قائم کرتے ہیں، چلاتے ہیں، مستحکم کرتے ہیں۔ یہ مکینیکل چیز نہیں ہے کہ ایک مشین ہے، سیٹ کر دی، بٹن دبایا تو وہ چلنا شروع کر دیا اس نے از خود۔ یہ تو افراد نے اس نظام کو آگے چلانا ہے۔ تو جب تک افراد کی اپنی سیرت اس نظام کے سانچے میں نہیں ڈھلی ہوگی، وہ اس نظام کو چلا نہیں سکتے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں ہم کہتے ہیں، وہ انگریزی میں وہ بات تو ایک بہت بڑے فلاسفر کی ہے، اہم ہے، وہ کیریکٹر از بلٹ اپ آف ٹرائفلنگز، کہ جسے آپ کیریکٹر کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اہم معاملات کے اندر تو انسان ویسے ہی احتیاط برتتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جو نمایاں طور پہ نظر آ جائے کہ یہ صحیح اصول سے گری ہوئی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک جب آپ کے معاملات دوسرے لوگوں سے پڑھیں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا ظہور آپ کی طرف سے کیسے ہوتا ہے، اس کا رد عمل کس قسم کا ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل معیار کسی کے کیریکٹر کو پرکھنے کا۔ اور یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اتنے اہم امور مملکت کے متعلق اصول و ہدایات کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جزئی سی چیزیں معاشرتی زندگی کے متعلق بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں جیسے پچھلے درس میں آیت میں جو آیا تھا کہ کوئی بات تم تک اگر پہنچے تو اس کو یوں ہی نہ لے اڑا کرو، جب تک تمہیں خود علم نہ ہو تحقیق کے بعد کہ وہ واقعی صحیح ہے، اس وقت تک اسے بلیو نہ کرو۔ اور اگر اس کا تعلق اجتماعی امور سے ہے تو جو ذمہ دار مملکت کے عمال، کارکن، جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں، وہ اس تک پہنچاؤ، وہ تحقیق کریں گے، اس کے بعد وہ بات جس طرح سے چاہیں گے آگے پھیلائیں گے۔ تم اپنے طور پر اس چیز کو آگے نہ پھیلاؤ۔ یہ چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے یہ ساتھ۔ اب آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ لاتا جا رہا ہے، اور اگر معاشرے میں ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ عمل شروع کیا جائے تو آپ دیکھیے گا کہ کم از کم 50% معاشرے کے فسادات کی باتیں تو اسی سے حل ہو جاتی ہیں۔ اہم بات جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے وہ اہم اجتماعی، قومی، ملی اور مملکتی نظام سے تعلق رکھتی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ قرآن کریم نے ایک امت کی تشکیل کی جو مومنین پر مشتمل ہوتی ہے۔ مومن افراد کے ایک اجتماعی تشکیل کا نام امت ہے، جماعت مومنین ہے۔ ان کے متعلق قرآن کریم نے مومنوں کی باہمی زندگی کے متعلق کہا۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم نے قتل ناحق وہ کسی کا کیوں نہ ہو، ضرور نہیں ہے کہ وہ مومن کے متعلق ہی وہ کہا، قتل ناحق اس نے یہ کہا ہے کہ جان کی قیمت اور حرمت اتنی زیادہ ہے کہ جس کسی نے کسی ایک جان کو ناحق ہلاک کر دیا، یوں کہیے گویا اس نے پوری نوع انسانی کو ہلاک کر دیا۔ اور اگر کسی نے ایک جان بچا لی تو یوں سمجھیے کہ اس نے نوع انسانی کی جان بچا لی۔ تو گویا ایک جان کی قیمت، اہمیت اور حرمت قرآن کے نزدیک اتنی بڑی ہے کہ ایک جان کو ضائع کر دینا یا ہلاک کر دینا اس کے نزدیک پوری نوع انسانی کو ہلاک کر دینے کے مرادف ہے۔ اہمیت اتنی بڑی ہے۔ اب بالخصوص جب وہ جماعت مومنین کی طرف آتا ہے تو یہ اہمیت دوہری ہو جاتی ہے ان کی۔ ان کے آپس کے باہمی تعلقات جو ہیں اخوت کے تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں، باہمی ہمدردی کے تعلقات ہیں۔ سورہ النساء میں قتل کے متعلق 2 آیتیں ہیں۔ ایک تو ہے قتل خطا، سہون کسی کا قتل ہو جانا۔ صاحب ہے یہ ارادتاً جرم نہیں ہے۔ سہون جو قتل ہے اس کے لیے قرآن نے خون بہا مقرر کیا ہے، دیت جسے کہتے ہیں، خون کی قیمت ادا کر دینا۔ اس سے زیادہ سزا نہیں ہے کوئی۔ سہون یہ خطان ہے۔ اور دوسرا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قتل مومن بالارادہ، یہ 3 4 5 لفظ اکٹھے قرآن لے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے جو کسی کے خلاف جرم کی سزا کے لیے کہا جا سکے، کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ غضب اللہ علیہ فلعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قتل مومن بالعمد، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہوئی۔ یہ تو اس نے ایک قانون دیا، ایک اصول دیا، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے انسانی کمزوریوں کو۔ اب اس آیت میں ہے کہ اگر جماعت مومنین کے کوئی 2 گروہ آپس میں قتل پہ، جنگ پہ، لڑائی پہ، اس پہ اتر آئیں کسی طرح، یعنی یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ ایک مومن کا بالارادہ قتل بھی قرآن نے بتایا ہے کہ کتنی بڑی سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک امکانی شکل ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ 2 گروہ مومنین کے الجھ پڑیں آپس میں، کہا کہ تمہیں چاہیے کہ ان میں صلح کرا دو، یوں نہ آگے گزر جائیے۔ یہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو بتائی گئی۔ یہ تو 2 گروہ ہیں جو الجھ پڑے ہیں۔ یہ جو اگلا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ویسے تو ترجمہ ہوگا کہ تم ان میں صلح کرا دو۔ یہ کون ہے جن سے کہا جا رہا ہے صلح کرا دو؟ کوئی ہے نا تیسری پارٹی موجود؟ وہ 2 تو آپس میں الجھ پڑی ہے، ایک تیسری پارٹی ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان میں صلح کرا دو۔ یہ تیسری پارٹی ہے جسے آپ مملکت کہتے ہیں۔ میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں ہمارے دور میں جو اصطلاحات ہمارے ہاں عام مروج ہیں، یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے۔ پھر میں دہرا دوں، قرآن میں قانون کا لفظ ہی نہیں آیا، دستور یا کانسٹیٹیوشن کا لفظ ہی نہیں آیا۔
اس میں عدالت کا لفظ نہیں آیا. ان معنوں کے اندر عدالت جس کو آپ کورٹ کے معنی میں کہتے ہیں یہ چیز نہیں اس کے اندر آئی. بائی لاز جسے آپ جزیات کہتے ہیں ان معنوں میں یہ نہیں آیا. لیکن اس کی اپنی اصطلاحیں ہیں. آپ چاہیں تو انہی اصطلاحات کو رائج کیجئے, آپ چاہیں تو مروجہ اصطلاحات کو یہ معنی دے دیجئے, یہ مفہوم دے دیجئے. بہرحال اس نے جو کہا ہے کہ دو گروہ اگر آپس میں الجھ پڑے مومنین کے تو تم ان میں صلح کرا دیا کرو. یہ تم کون ہیں؟ تیسرا گروہ ہے نا, ایک تیسری جماعت ہے, تیسری پارٹی ہے, اور یہ مملکت ہے جسے کہا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہے تم جس کے متعلق کہا کہ تمہارے صلح تو تم کراؤ نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ. اس کے بعد بھی اگر کوئی پارٹی ان دونوں میں سے پھر سرکشی کرے تو اس کے خلاف تم جنگ کا اعلان کر دو. یہ تم آ رہا ہے اس درمیان میں. تو نظر آیا کہ یہ جو تم ہے اس کی موجودگی کا نام ہے صحیح معنی میں ملت اسلامیہ کا نظام. یہ اگر تم درمیان میں نہ رہے تو انتشار ہی انتشار ہو جائے. کیا ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں بات سمجھ میں آ جائے گی. قریب 2 سال ہو گئے ہیں نا ایران اور عراق کی لڑائی. 2 مومنوں کی مملکتیں لڑ رہی ہیں آپس میں, طائفہ دان نہیں. یعنی وہ تو چھوٹے چھوٹے سے کوئی گروہ ہوتے ہیں جن میں آپس میں جھڑپ ہو جاتی ہے. 2 مسلمانوں کی مملکتیں 2 سال سے لڑ رہی ہیں. یہاں کہا یہ ہے کہ تم ان میں صلح کراؤ, اور اس صلح کے بعد اگر پھر کوئی سرکشی پہ اتر آئے تو تم اس کے خلاف اعلان جنگ کر دو. یہ تم ہے نہیں موجود. یہ بار بار جاتے ہیں وفد اور سب کچھ کرتے ہیں, یہ واز کر کے چلے آتے ہیں. دیکھو بابا بڑی بڑی بات ہے, یہ آپس میں لڑ گئے. شریف آدمیوں کا کام ہے, انہیں کام ہے گھر جاؤ, ہم اپنے معاملات خوب سمجھتے ہیں, وہ گھر آ جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سارے بگاڑ پیدا ہوئے؟ یہ تم باقی نہیں رہا اس کے اندر. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. یہ تم باقی نہیں رہے. یہ تم اس پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ کہیں بھی اگر آپس میں یہ الجھ پڑتی ہے 2 جماعتیں مومنین کی تو وہ ان کے اندر اٹھ کے صلح کرائیں, اور ان کے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ پھر جو سرکشی برتے تو اس کے خلاف اعلان جنگ کرے, تاکہ وہ اس صلح کی ٹرمز کے اوپر واپس نہ لوٹائے. اگر وہ ایسا کرے تو کہا پھر انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو. یہ موجود جو ہے تیسری پارٹی جس کو قرآن تم کہتا ہے, سارے قرآن میں آپ دیکھیے جہاں جہاں سزاؤں کا ذکر ہے, مثلا یہ چیز زانی کی سزا ہے کہ وہ 100 در مگر, میں انہی کے الفاظ قرآن کے لیتا ہوں. چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دو. کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ عدالت یہ فیصلہ کرے, پھر ایک ایگزیکٹو ہو نظامی انتظامیہ وہ ان کے فیصلے پر عمل درآمد کرے, پھر وہ ایک جیل خانے کے اندر کوئی ہو جو ان کو یہ سزا دے, پھر کوئی ایسا ہو. کچھ نہیں قرآن نے یہ طریق, یہ عدالت کے الفاظ وغیرہ بھی نہیں ہے. تم یہ کرو. اس کے بعد یہ تم کون ہیں؟ یہ امت اسلامیہ ہے جس کی حیثیت ایک مملکت کی ہوتی ہے. یہ حیثیت اس امت کی نہیں رہی ہے باقی, اسلام باقی نہیں رہتا. پھر واض و نصیحت رہ جاتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, علماء حضرات کہتے ہیں یہ ہمارا فریضہ ہے. کیسے ادا ہوتا ہے؟ مسجدوں میں ممبروں سے واز کہتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بھیا اللہ میاں کہتا ہے دیکھو خدا کے لیے بابا باز آ جایا کرو. یہ اسلام نہیں ہے. ایک پارٹی کا وجود تو جو خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کی قوت رکھتی ہو, اور جو اس سے سرکشی برتے اس کو سزا دینے کی قوت رکھتی ہو, جو جھک جائے اس کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کی قوت رکھتی ہو. یہ جو ہے قوت رکھنے والی ایک جماعت, وہ الگ جماعت نہیں ہے. الگ تو یہ طائفہ تان تھے, جو گروہ تھے جو آپس میں الجھ پڑے ہیں. یہ پوری امت ہے, یہ ملت ہے, یہ عدالت ہے, یہ آپ کے ہاں کا نظام ہے, یہ اسلامی مملکت ہے. اس کا فریضہ یہ ہے, یہ موجود ہو تو دین ہے, اسلام ہے. اگر یہ قوت موجود نہیں ہے کسی میں, نہ وہ اسلامی مملکت ہے نہ وہاں دین ہے. یہ
کہا یہ ہے کہ تم ان میں صلح کراؤ، اور اگر وہ اس کے خلاف سرکشی برتیں تو تم ان کے ساتھ یہ کرو. یہ تم وہ ہونا چاہیے جس کے پاس یہ اختیارات موجود ہوں کہ وہ یہ کچھ کر سکے. پھر دیکھیے کس طرح سے امت کے اندر خلفشار، یہ تو قتل کی بات ہے، جھگڑا تک نہیں ہو سکتا صاحب. یہ اس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا. تم صلح کرو، یہ موجود نہیں ہے تو وہ 2 سال آپ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں قیامت تک آپس میں لڑتے چلے جائیں گے. اور یہ ساری 1000 سالہ تاریخ آپ کی جو ہے مسلسل جنگیں آپس میں ہوتی چلی آ رہی ہیں مسلمانوں. اب اس کے لیے کھٹکا پیدا ہوا کہ صاحب قتل مومن تو قرآن نے کہا ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا جہنم ابدی، خدا کا غضب، اس کی لعنت، عذاب عظیم. یہ تو یہ ہے. اور مسلمانوں کی مملکتیں آپس میں لڑ رہی ہیں صاحب، روزانہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو رہا ہے. تو یہ تو پھر وہ مومن ہی نہیں رہتے. کیا کیا جائے؟ بڑی آسان بات ہے. تاریخ کو مسخ کیا جائے، وضعی روایتیں آپ کے ہاں داخل کی جائیں. کس قسم کی؟ یہ ایک قتل محمد کا ذکر ہے نا قرآن نے، یہ تھا 4/93، 4/93. ایک مومن کے عمدن قتل کی یہ سزا قرآن نے تجویز کی. ایک مومن کے عمدن قتل کی. میدان جنگ کے اندر تو پورے کی پوری جماعت ایک طرف ہوتی ہے، دوسری طرف دوسری مملکت ہوتی ہے، اور عمدن قتل ہوتا ہے جنگ کے اندر تو ساون تو ہوتا ہی نہیں ہے. تاک تاک کے نشانہ لگایا جاتا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے پکڑو جہاں سے یہ بھاگ نہ سکے. پورے کی پوری صحابہ کی جماعت، پورے سارے صحابہ. دیر کی بات نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کے زمانے کا ذکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ جمل، جی روایات کی کتابیں بھری پڑی، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی. کس بات کے؟ آدھے صحابہ ایک طرف، آدھے صحابہ دوسری طرف، میدان جنگ میں دونوں اترے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں 10,000 صحابہ شام تک قتل ہو چکے تھے میدان میں. یہ قتل عمد ایک دوسرے کا ہو رہا تھا نا. یہ عام مومنین کا ذکر نہیں ہے. صحابہ کبار کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے جن کے مومن حقہ ہونے کی شہادت قرآن میں خدا دے رہا ہے. کہا ہے ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، ہم تو ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. مومن حق رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہو گیا، وہ خدا سے راضی ہو گیا. یہ ہے وہ جماعت پوری. اس پوری جماعت کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کے ایک دوسرے کے سامنے میدان جنگ میں جا کے کھڑا کر دیا. کسی کی تلوار سے دوسرا قتل ہو گیا تو الگ، جو بچ گیا ہے کسی طرح سے تو اپنی قسمت سے بچ گیا. اس نے تو اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی تھی. بعضوں کو اس نے قتل کر دیا، بعضوں کو عمدن قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، وہ بچ گئے کسی طرح سے. تو بات تو ایک ہی ہوئی. اور سارے صحابہ، ان میں سے تو ایک بھی نہیں بچتا. عزیزان مان، یہاں تو 10,000 تک کی تھی، آگے بڑھ گئے. جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت باقی صحابہ کے اندر جتنے اور صحابہ کیا تھے، یہ باقی جتنے بھی تھے ان کو وہاں کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں 70,000 صحابہ وہاں قتل ہو گئے میدان جنگ میں. قرآن ایک مومن کے عمدن قتل کی یہ سزا بتا رہا ہے. عزیزان مان، پوچھئے نا آپ کی تاریخ میں آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ایک بھی نہیں بچتا ان میں سے. کچھ قتل ہو گئے اس عمدن دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، بیٹھے بٹھائے نہیں قتل ہوئے ہیں میدان جنگ میں. بعضوں کو قتل کر دیا گیا، کچھ بچ گئے. ان کے قتل کرنے میں تو کوشش میں تو انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اب سوچئے تو صحیح، باقی کون بچتا ہے آپ کے ہاں؟ پھر آگے اسلام چلے گا کیسے؟ دہن کا ذکر کیا، یہاں سر ہی غائب ہے غریباں سے. صحابہ میں سے کوئی ایک بچتا ہی نہیں ہے تاریخ کے ان روایات کی روح سے کہ جس نے قتل عمد کا ارتکاب نہ کیا ہو. کچھ ارتکاب کرتے کرتے وہاں قتل ہو گئے.
قرآن کی روح سے کہاں گئے؟ معاذ اللہ، میں تو جرت نہیں کر سکتا زبان پہ لاؤں، لیکن جرت کروں یا نہ کروں، کیا کریں گے؟ ان تاریخ کی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے 1000 برس سے پھر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے ساری دنیا کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا تو میدان جنگ میں ایک دن میں 10,000 ایک دن میں 70,000 صحابہ پورے کے پورے یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے آپ کے رسول. معاذ اللہ معاذ اللہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی شہادت خدا دے رہا ہے. یہ ہے رحماء بینہم. اس کو ماننے والے پوچھیں گے نا کہ خدا سے کہ حضور آپ نے یہ شہادت ان کے متعلق دی تھی. آپ تو کہتے ہیں ہم قیامت تک کے لیے علیم ہیں، جانتے ہیں مستقبل تک کے لیے جو کچھ کرنے والا ہے. ان کے متعلق آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے میدان جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب رحماء بینہم مومن حقہ رضی اللہ عنہ اور رضو عنہ. تو آپ کو علم ہی نہیں تھا معاذ اللہ. اور علم تھا تو پھر یہ شہادت کس طرح سے دی؟ کیوں تاریخ مسخ کی گئی؟ تاکہ آج نہ کوئی عراق کو کہہ سکے نہ کوئی ایران کو یہ کہہ سکے کہ کیا کر رہے ہیں. کہنے کی کوئی نئی بات تھوڑی کر رہے ہیں، سنت صحابہ ادا کر رہے ہیں. جی یعنی اس کے بعد ساری تاریخ میں آپ کے ہاں جواز مل گیا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا، تاریخ میں اتنا سا مسخ کر دینے سے. میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ 2 جماعتیں الجھ پڑیں تو وہ جماعت مملکت ہونی چاہیے جو ان کے اندر صلح کرائے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے خلاف اعلان جنگ کرے. یہاں وہ سارے کی ساری جماعت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں الجھی پڑی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے. تیسری کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو تیسری کا نام نشان بھی نہ رہا جو سارے کے سارے تو میدان جنگ میں آ گئے. یہ ہے آپ کی تاریخ. معاذ اللہ معاذ اللہ. ان صحابہ کی تو یہ تاریخ نہیں ہو سکتی. میں کسی عقیدت کی بنا پہ نہیں کہتا، میں تو خدا کی شہادت جو قرآن میں محفوظ ہے اس کی بنا پہ کہتا ہوں. اس کو کہاں لے جاؤں میں اگر یہ مانتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ خدا کی شہادتیں جو ہیں برطرف رکھو. یہ جو لوگ تھے، کوئی تبری کوئی بخاری کوئی، یعنی جتنے اشخاص، کوئی مورخ کوئی محدث وغیرہ، ان کی بات نہ جھوٹی پڑ جائے. سارے صحابہ معاذ اللہ جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائیں. میں نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں گھڑی گئی روایتیں؟ جب ملوکیت آ گئی تو پڑھیے نا، عباسیوں کا ہی دور، وہاں سے شروع ہوئی تھی بات. پھر جو ان کی آپس میں جنگیں چلی ہیں یہ مسلمانوں کی، مسلسل وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرکی نہ رہی آپس میں، وہ اس لیے نہ رہی کہ ان کے سامنے تو اسوہ صحابہ آ گیا صاحب. کہ غنیمت ہے، ہم میں سے تو کچھ ابھی بچے ہوئے ہیں، ان میں سے تو سارے کے سارے میدان میں آ گئے تھے. جسٹیفیکیشن، جواز اپنے اس قتال کا جو باہمی ایک دوسرے کی گردن مارنے کا ہے، تاریخ کا ایک واقعہ. قرآن کی شہادتیں ہوا کریں کہ جی وہ قرآن کی شہادتیں باہر ہوں گی کسی کے متعلق، تاریخ کو یہ بتا رہی ہے سارے کے سارے یہ ایسے تھے. ایمان تاریخ کے اوپر کہیں سے کسی محراب و ممبر سے اسٹیج سے آپ سن لیجئے، ان جنگوں کے متعلق سب یہی واقعات بیان کریں گے سر. قرآن کی شہادت ہی کوئی نہیں بیان کرے گا. تو یہ چیز ہوئی، وہ تیسری قوت جسے قرآن نے کہا تھا، وہ صلح کرانے والی قوت، وہ ختم کر دی انہوں نے. ان صحابہ کی جنگ میں بھی تو یہ موجود نہیں رہی نا تاریخ کے بیان کے مطابق. اگر یہ 2 الجھ پڑے تھے کسی طرح سے تو وہ اگر موجود ہوتی تو یہ کرتی نا وہ جو کچھ تھا، اور اگر موجود تھی اس نے یہ نہیں کیا تو وہ بھی ختم ہوگا قصہ. بیٹھے دیکھتے رہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ یہ کچھ کرو. یہ تھی اگر کوئی تو اس نے یہ نہیں کیا. اور تھی کہاں؟ میں نے کہا وہ تو سارے کے سارے میدان جنگ میں تھے. قصہ ختم، ساری تاریخ آپ کی بدل گئی. اس کے بعد مسلسل جنگ اور فساد اور لڑائیاں اور قتال آپس میں مسلمانوں. سند صحابہ کا اسوہ، اللہ اکبر معاذ اللہ. رحماء بینہم والے اگلی آیت میں ہے انما المؤمنون اخوۃ. ان کا تعلق آپس میں تو بھائیوں والا تعلق ہے. یہ تو بھائی ہیں.
بھائی بھی ایک دوسرے کا گلا کاٹا کرتے ایسا اخوتن فاصلحوا بین اخویکم. یہ دیکھیے پھر وہ کم کیا ہے، یہ تو ہیں بھائی بھائی. یہ جو صلح کرانے والی ہے ان سے کہا گیا تمہارے بھائی ہیں یہ، ان بھائیوں میں جا کے صلح کراؤ. تمہارے بھائی آپس میں وہ بھائی بھائی، ان سے کہا کہ کیوں الجھ پڑے، تم تو بھائی بھائی ہو. ان سے کہا تمہارے بھائی یہ کر رہے ہیں، اٹھو ان بھائیوں کے صلح. اخویکم دیکھیے آپس میں اس تیسری پارٹی سے کہا جا رہا ہے دونوں بھائی ہیں. کس انداز سے بات کی، کوئی اٹھتا نہیں ہے گا برا برا لڑن رہے ہے تو بات تکنا پیا تیرے برا نہیں لگتے ہیں. واہ واہ اخویکم، کیا رشتہ ہے. جب تک وہ مومن ہیں انما المومنون اخوۃ. انما عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ انما جو ہے کتنا حتمی ہوتا ہے. اس کے اندر یقینی بات، یہ حقیقی بات خدا کہہ رہا ہے کہ مومنوں کا باہمی تعلق، وہ تو بھائی ہیں ایک دوسرے کے. اور کہا جا رہا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تمہارے بھائی لڑ رہے ہیں میاں، اٹھ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ ہے قانون خداوندی، اس کی نگہداشت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر رحمت کے دروازے اسی صورت میں کھلیں گے کہ یہ کچھ کرو گے. تو یہ اخوتن والی بات اس دفعہ کا وہ آپ کے پاس پرچہ آئے گا طلوع اسلام، تو اس میں عورت کے متعلق ایک مضمون ہے، اس میں ایک بڑی باریکی کی بات ہے. انما المؤمنون اخوتن، قرآن کا بھی انداز یہ ہے اور لا قانون جو مروج ہوتے ہیں اس میں بھی یہ تاریخ ہے کہ جب کہیں میسکولن جنڈر مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے اجتماعی، تو اس میں مؤنث کا صیغہ خود آ جاتا ہے. یہ قانون ہے. قرآن نے بھی مومنون جہاں کہا ہے مذکر کے صیغے استعمال کیے ہیں، ان کے اندر مؤنث کے صیغے خود آ جاتے ہیں، عورتیں خود شامل ہوتی ہیں. مومنون کے اندر مرد مومن ہی نہیں ہوتے. اگرچہ گرامر کے اعتبار سے تو یہ چیز ہے، لیکن میں نے عرض کیا ہے نا کہ قانون میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ ورب یا ضمائر جو ہیں، پروناؤنز جو ہیں، وہ میسکولن بھی کیوں نہ ہو، مذکر کیوں نہ ہو، اگر وہ اجتماعی چیز ہے کوئی تو اس میں خود بخود عورتیں شامل ہوتی ہیں. قرآن نے تو اخوت ان کا لفظ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے خاص طور پہ دوسرے مقام پہ بولا بھی ہے. یہ صرف مرد ہی نہیں آپس میں بھائی بھائی. میری بیٹیاں میری بہنیں غور سے سنیں، اس چیز کو بڑی نئی چیز آئے گی. یہ کہا جائے کہ یہ سب تمہارے بھائی ہیں، تو ان سے کہا گیا نا کہ یہ سب تمہاری بہنیں ہیں، سارا مسئلہ جنسیات کا حل ہو گیا. دنیا میں ان کو چھوڑ کے جو کہیں پرورشن کا ہی کوئی کیس ہو، کروڑوں میں کوئی ایک آدھ کیس اس قسم کا ہوتا ہے جنسی پرورشن کا، بدنہادی کا، کہ وہ بیٹی بہن میں بھی تمیز نہیں کرتا. ورنہ میں نے جیسا لکھا بھی ہے اس کے اندر یا کہا بھی کرتا ہوں، بدماش سے بدماش لڑکا، آوارہ سے آوارہ، سارا دن دوسروں لڑکیوں کے پیچھے پھرنے والا، رات کو گھر آئے، گھر میں اکیلی بہن جوان خوبصورت موجود ہے، دونوں اپنے ایک کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہیں. ساری عمر یہ کچھ وہ ہوگا، اس کی طرف نظر بعد اٹھا کر نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیا تبدیلی ہے؟ بہن ہے. اس نے کیا مسئلہ حل کر دیا. کہا کیا؟ ان سے کہا بہنیں ہیں، ان سے کہا بھائی ہیں. اللہ اکبر. تا وقت ہے کہ قانون کی روح سے وہ رشتہ جو ہے اس دواجی متعلق نہ ہو جائے. تمام عورتیں بھائی بہنیں ہیں، تمام مرد ان کے بھائی ہیں. بہن اور بھائی کے تعلق کے بعد وہ بدماش ترین لڑکا بھی اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا. یہ سارے بدماش تو نہیں ہیں. مسئلے حل ہو گئے. ان کو گھروں میں بند رکھو، ان کو چوری چادریں اڑاؤ، سب کچھ کرو. بھائی اور بہنوں کے درمیان تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ضرورتیں اس لیے پڑے نہ ہم نے ان کو بہنیں سمجھا، انہوں نے بھائی، نہ ہم ان کے بھائی بنے. مسائل کھڑے ہو گئے. اس کے لیے اصلاح کی صورتیں یہ کری جا رہی ہیں، اوڑھنیاں لوڑیاں، واکنگ ٹینٹس بنا دو، یہ سارا کچھ ڈور کو سلجھا رہے ہیں
اور سرا ملتا نہیں۔ سرا یہ ہے کہ یہ بھائی اور بہن کا تعلق اگر تو ہم قائم کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی اس کے بعد پیدا نہیں ہوتا۔ اخوۃ انما المؤمنون اخوۃ، ایک لفظ نے صاحب بات، آپ دیکھیے بات تو مملکتی قانون کی کچھ ہو رہی ہے آپس میں، کہاں چلی گئی یہ بات صاحب؟ وہ پوری ایک امت تیار کرتا ہے، ایک ملت تیار کرتا ہے، ایک معاشرہ تیار کرتا ہے جس میں مرد اور عورت کے تعلق بھائی اور بہن کے تعلق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اتنی بڑی اہم چیز، اب آئیے معاشرتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے کہا وہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ لفظ یسخر ہے جس کا عام ترجمہ تمسخر کہتے ہیں۔ یہ تمسخر انگریزی زبان میں ایک ہیومر ہوتی ہے، ایک چیز، وہ مزاح ہوتا ہے، بڑی ایک شگفتہ سی چیز، تھوڑی سی لطافت اس کے اندر، مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، دوسری چیز ریڈیکیول کرنا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اور قرآن میں استہزاء ہے اس کے لیے یہ ہے۔ یہ یسخر کا جو لفظ ہے، سخرہ کے معنی ہوتا ہے دوسرے کو اس طرح سے دبانا اپنے نیچے کہ وہ ذلیل ہو جائے۔ تمسخر جو ہے وہ انٹینشن یہ ہوتی ہے اس قسم کا تمسخر کہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے، ویسے تھپڑ مار کے نہیں، ڈنڈا مار کے نہیں، الفاظ کے ذریعے سے ذلیل کیا جائے۔ یہ سخرہ کا لفظ اس لیے ہے، تسخیر کا لفظ یہاں سے آتا ہے، مسخر کرنا اسی سے آتا ہے، لیکن یہ مسخر کرنا ہے استہزاء کا، کہ اس قسم کا تمسخر نہ کرو کہ دوسرا اس میں ذلت محسوس کرنے لگ جائے۔ ہمارے ہاں تمسخر جو ہے اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے۔ کہا یہ تو بھائی ہیں تمہارے، تو بھائیوں کو بھی کوئی ذلیل کیا کرتا ہے، بھائی کی ذلت تو تمہاری اپنی ذلت ہے۔ کسی سے کہا جائے کہ اس کا باپ تو اس قسم کا تھا اور ہو وہ تمہارا بھائی، تو وہ تو خود تمہارا باپ اس قسم کا ہو گیا۔ تمسخر نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعت گروہ تم سے بہتر ہو، مرد بھی یہ کچھ نہ کرے، عورت آپس میں بھی یہ کچھ نہ کرے، تمسخر کیوں کیا جائے؟ یہ دیکھا نا آپ نے تمسخر کا لفظ کس معنی میں یہاں آیا ہے۔ یہ اسی کی آواز آ رہی ہے، یہ گڑگڑاہٹ جی۔ ایک چیز تو یہ ہوئی جی، تمسخر نہیں اس قسم کا جس میں انٹینشن یہ ہو یا جس میں دوسرا ذلت محسوس کرے اپنی۔ آپ دیکھتے ہیں اگر اتنی سی اصلاح ہو جائے ہمارے ہاں تو کتنے دنگا فساد جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اخباروں میں روز آتے ہیں کہ آپس میں مذاق کرتے تھے، مذاق میں چھری مار دی، کوئی دوسرے کو قتل کر کے رکھ دیا، روز ہوتا ہے یہ کچھ، یہ اس قسم کا مذاق ہے، یہ مزاح نہیں ہے، وہ ہیومر ہوتا ہے، مذاق ہے، یہ تمسخر ہے، یہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے، تذلیل محسوس کرتا ہے، اس لیے قتل تک کی نوبت آ جاتی۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ تو آپس میں سارے تم ہو، یہ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تم آپس میں تلمزو، یوں ہی کسی کے ذمے کوئی بات چپکا دینا، لمزہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی نہ چپکا دیا کرو، تشریح میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روز ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، یوں ہی کسی کے ذمے ایک بات چپکا دی جاتی ہے، سر قطعاً ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے پلٹے نام نہ رکھا کرو، یہ الٹے پلٹے سے تو کچھ بات بنتی نہیں، اب کروں میں کیا، بات آتی ہے وہی پنجابی کی، نام دے کنا نہ رکھیا کرو
یہ بات ہے وہ قرآن رکھنے جڑے ہے نے. یہ عام ہے ہمارے ہاں کی یہ چیز جو ہے الٹا پلٹا نام. لیکن اس نام میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عزت افزائی کے لیے کوئی بڑا نام رکھ دیا جائے. وہ اس کے اندر جذبہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو کسی طرح سے ذلیل کیا جائے, تضعیف کی جائے, اس کی کمتر اس کو دکھایا جائے. اس قسم کے نام نہ رکھا کرو. بیسل اسم الفسوق و بعد الایمان. جب مومن ایمان لانے کے بعد وہ بھائی تمہارا ہو گیا تو پھر اس قسم کے نام تم اس کے رکھتے ہو, وہ تو خود تم اس کے اندر آ جاتے ہو, تم خود ذلیل ہو جاتے ہو. اگر تمہارا بھائی اس قسم کا ہے تو تم کیسے بچ سکتے ہو اس کو؟ انفسکم دیکھو کیا معنی دیتا ہے یہاں. کیا بات. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پہلی چیز تو یہ ہے اس کو چھوڑنا ہوگا, اور جو کچھ کیا ہے اس کا ازالہ کرنا ہوگا تمہیں. اور یہ نہیں کرو گے تو سب سے بڑا جرم قرآن کے قریب کے نزدیک ظلم ہے. یہاں کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں, لیکن اس کا عواقب اس کے جتنے ہیں وہ دیکھیے اتنا بڑا ہے کہ اولئک هم الظالمون. اور آگے بڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. میں نے کہا تھا پہلے پچھلے درس میں بھی, قرآن نے کہا یہ تھا کہ جب کوئی بات کسی کے متعلق تم تک پہنچے تو تمہارا فرسٹ ری ایکشن یہ ہونا چاہیے, پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ بات غلط نظر آتی ہے, وہ ایسا تو نہیں ہے. عزیزان مگر من اگر اتنی سی بھی ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں کہ جب تک تحقیق نہیں ہوئی اس وقت تک ظن جو ہے اس کے متعلق, ری ایکشن اس کے متعلق, رد عمل ہمارا یہ نیک ہونا چاہیے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے. یہاں آپ ظن کے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں. یہ ساری آپ کے ہاں کی تحقیقات جو ہوتی ہے پولیس کے تھرو, وہ مجرم نہیں ثابت ہوا ہوتا جس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے, اور وہاں تک کہ وہ روز آتا ہے کہ پولیس کے تشدد سے فلاں ہلاک ہی ہو گیا. یہاں تک یہ کس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ ابھی وہ ملزم ہے. صرف مجرم کو تو شاید سزا ملے بھی نہ عدالت کی طرف سے, ملے بھی تو شاید 2-3 مہینے کی وہ قید محض ہو, لیکن اس سے پہلے یہ الزام کی شکل میں جسے ملزم کہتے ہیں, یہ اس ملزم کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں. اور پھر انفرادی طور پر ظن جو ہے کسی کے متعلق نیک ہوتا ہی نہیں ہمارے ہاں ساتھ. میں نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ بھی کیوں کہ کسی کے متعلق کوئی آ کے تعریفی کلمات کہے کہ صاحب وہ بہت اچھا آدمی, ایماندار, دیانتدار ایک افسر آیا ہے, اور 2-4 لفظ تو زیادہ سے زیادہ وہ برداشت کر سکے گا, اور اس کے بعد پھر ہوگا او میاں چھوڑو بیچ میں یہ سب گول وچوں نہ پھول کئی ہو جائے آئے دیکھے ہوئے مگروں پتہ لگتا ہے گا وہ وچوں ہو جائے ہوں آگے نہیں. یعنی سن نہیں سکتا دوسرے کے متعلق نیک بات, اور اگر وہ خرابی کی بات آئے کہ صاحب وہ یہ کچھ تو ہاں وہ ٹھیک ہے جی میں نے بہت سنی ہے یہ باتیں, ہاں نہیں پھر اور کیا چیز آپ نے سنی, چلتا ہے پھر وہ لذت لیتا ہے اس کے اندر. یہ ہے معاشرہ ہمارا. وہ کہتا ہے تمہارا پہلا ظن نیک ہونا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اور کئی ظن جو ہیں وہ تو آگے جب چلتے ہیں تو اسم تک وہ بات جا پہنچتی ہے صاحب, حالانکہ وہ ہوتی بدظنی کی بات یہ ساری, حقیقت نہیں ہوتی, تحقیق نہیں کیا ہوا تم نے اس کو, ابھی وہ ملزم ہی ہے, الزام ہی ہے. ظن اس کے متعلق جو ہے وہ نیک نہیں. دیکھا عزیزان من چھوٹی چھوٹی سی باتیں جس کو قرآن کہتا ہے, معاشرے میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی اصلاح ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے فسادات سے ہم بچ سکتے ہیں. ولا تجسسوا, جو تمہارا معاملہ ہو میں تو نہ لگاتے پھرا کرو دوسروں کے معاملے میں کنسوئیاں لیتے ہوئے. اچھا یعنی نظر بظاہر سب کچھ ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں, تجسس ٹو لگانا, کچھ پتہ چل جائے کسی قسم کا, ذرا سی بات بھی یوں نظر آ جائے. سر عادت ہوتی ہے بعد میں, اور معاشرہ جب اس قسم کا بگڑے جیسا ہمارا ہے پھر تو ہر ایک اس میں لذت لیتا ہے دوسرے کے معاملوں میں اس طرح سے دخل دینا جس کا تعلق کچھ بھی نہیں تم سے, اور پھر ٹو لگاتے پھرنا کہ اس کے اندر کیا ہے. سب ہاں
پتہ کرنا چاہیے جناب ضرور اس کے متعلق، بڑی ضروری چیز ہے یہ جناب، پتہ کرنا چاہیے۔ ولا تجسس ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کسی کی کرو۔ کریکٹر یہ پیدا کرو کہ کسی کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو اس کے منہ پہ کہو، برملا کہو، بے باکہ نہ کہو، انتہائی بزدلی اور منافقت کا کہ اس کے سامنے تو آپ ایک لفظ نہ کہیں بلکہ اس کی تعریف کریں، وہ منہ موڑے وہاں نہیں ہے اور اس کے خلاف آپ پھر غیبت کی بات شروع کر دیں، اس کا تو شاید اس سے کچھ نہ زیادہ بگڑے، تمہاری منافقت میں تو کوئی شبہ نہیں باقی رہ سکتا۔ اسے قرآن نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف یہ کچھ کرنا یوں سمجھو جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا آتی ہے، بھائی کا گوشت، انسان کا گوشت، پھر مردے کا گوشت، چھوٹی چھوٹی سی معاشرتی خرابیاں اور ان کی اصلاح کی شکل قرآن دے رہا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس میں اہم ملی، قومی، دینی، مملکتی معاملات کے متعلق اصول ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی معاشرتی خرابیاں جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاشرہ ان خرابیوں سے پاک ہو اور جب وہ اجتماعی امور کی طرف آئے تو پھر یہ اہم اصول اس کے یہ ہیں۔ اور اگلی آیت وہ آتی ہے کہ جس کے دانستہ غلط مفہوم سے بڑے بڑے اہم فسادات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تاریخ پاکستان کی بنیاد ایک اصول پر تھی کہ ہندو کہتا تھا اور ہندو کے ہم نوا جو مسلمان نیشنلسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ قومیت وطن کے اشتراک سے بنتی ہے، ایک وطن کے اندر رہنے والے افراد ان کا مذہب کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ ایک قوم بن جاتے ہیں۔ اور قرآن کی روح سے یہ ادھر مسلم لیگ والے جسے ہم کہتے ہیں وہ مسلم لیگ والے نہ کہیے، علامہ اقبال نے قرآن کی روح سے یہ تصور دیا تھا قومیت کا کہ اسلام میں قومیت کی تشکیل ہوتی ہے ایمان کے اشتراک سے، اسلام کے رشتے میں جو سارے پروئے جائیں وہ کہیں بھی ہوں وہ الگ قوم کے افراد ہوتے ہیں، یہ دو قومی نظریہ کہلاتا تھا۔ وہ وطن کے اشتراک پہ وہ کہتے تھے۔ میں آگے جو بات کہوں گا اس سے نظر آئے گا کہ میں نے یہ بات یوں کیوں چھیڑی۔ وطن کے اشتراک کے اوپر تو پھر بھی یہ کیفیت تھی کہ ایک شخص اس وطن سے نکل کے دوسرے وطن میں چلا جائے تو قومیت بدل جاتی تھی۔ ایک تصور ہے قومیت کا نسل کی بنا پر، وہ جو اب اس پاکستان میں جسے حاصل کیا گیا تھا قومیت کے اس تصور کی بنا پہ کہ یہ وطن کی بھی اشتراک سے نہیں اسلام اور دین کے اشتراک سے ہوتا ہے، اس پاکستان کے اندر تحریکیں اٹھ رہی ہیں کہ یہاں 4 قومیں بستی ہیں۔ کس طرح سے کیا کرائیٹیرین ہے؟ نسل کی بنا پر بستی ہیں۔ میں نے کہا جغرافی کی بنا پہ اتنی ہم مخالفت کر رہے تھے وہ تو بات ختم ہو جاتی ہے جب وطن چھوڑ دیا جائے، اختیار میں ہے آدمی کہ وطن چھوڑ دے، اور نسل کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچ رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ صاحب پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اور اسلام کی بنیاد یہ جو تھی اس کو کس طرح سے یہاں توڑا اور روندا جا رہا ہے۔ میں نے کہا وہ جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والوں کے متعلق وطن کی بنا پہ پھر بھی ہنگامی چیز ہے، بدلی جا سکتی ہے۔ وہ نسل کی بنا پہ اگر قومیت کو آپ رکھتے ہیں تو یہ تو بدلی نہیں جا سکتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہندوؤں کا ورن ہے۔ وہ پیدائش کے اعتبار سے نسلی طور پر 4 ورنوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کو ذاتیں کہتے ہیں۔ ورن ہوتے ہیں ذات بڑی اور اس کے نیچے ہوتی ہیں گوتے ان کی۔ کون ہونا ہے جی مسلمان نہ گل دس بھی کون ہونا ہے جی ٹھیک ہے جی رجبوت ہونے آگے وہ کہڑا رجبوت ہونا تریا جا پہ آگے تارڑ ہونے کہڑے تارڑ ہوں آگے چل بھائی آگے پہ یہ گوتیں آگے چلتی ہیں۔ ورن ان کے ہاں چلتا ہے شودر، ویش، کشتری، براہمن۔ عقیدہ یہ ہے کہ براہمن کی نسل میں پیدا ہونے والا پیدائشی براہمن اور اس کو تمام وہ حقوق حاصل ہیں جو براہمنوں کو حاصل ہیں پیدائش کے اعتبار سے، ساری عمر وہ اسی سے متعلق رہتا ہے، بدل نہیں سکتا۔ براہمن کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی بدلنے کی
کشتری کو بھی کیا ضرورت ہے، وہ بھی تیغزن ہوتا ہے، ویش بھی بہرحال کاروباری ہوتا ہے، شودر بیچارہ جو میجارٹی ہے وہاں انڈیا میں، وہ پیدا ہوتا ہے شودروں کے گھر میں، ذلیل ترین انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، اور قیامت یہ کہ بدل نہیں سکتا اپنی شودریت کو، وہ نسل بدلی نہیں جاتی۔ تو گویا نسل کے اعتبار سے قومیت کی تشکیل بدترین جرم ہے انسانیت کی تاریخ میں، جسے بدل ہی نہیں سکتا انسان۔ یہ آپ کے ہاں کا پاکستان جو کہتے ہیں کہ اسلام کی بنا پہ لیا گیا تھا، اس میں نسل کی بنیادوں کے اوپر قومیت کی تشکیل ہوتی ہے، اور تائید میں قرآن، کیا بات ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پہلی چیز تو یہ ہے، الناس کو قرآن مخاطب کر رہا ہے، تو پہلی چیز تو یہی ہو گئی کہ وہ تو انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے۔ قرآن کا مطمع نگاہ، مآخر، وہ معال، وہ انسانیت کو ایک قوم، ایک برادری بنانا چاہتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، پوری انسانیت کو، اس میں جغرافیائی امتیازات تو ایک طرف، نسلی امتیازات تو کہیں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ الناس جو یہاں الناس مخاطب کیا گیا ہے کہ تخلیق تمہاری جو ہوئی ہے، پہلی تفریق تو اس میں یہ عورت اور مرد کی یہ ختم ہے۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نہ تنہا مرد کا بچہ ہوتا ہے نہ تنہا عورت کا بچہ ہوتا ہے، اس لیے وہ خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں، خاوند اور میاں دونوں شریک ہوتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے۔ لڑکی اور لڑکے کی مساوات تو یہیں سے آ گئی، لیکن آتی رہے۔ مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے، لڑکی کے عقیقے میں 1 بکرا، لو اتوں گل شروع ہو جاتی ہے، اس غریب دے حصے بکرا ہی کون دا، یعنی یہ کڑی ہے، یہ دونوں جنہ دی بھی نہیں بچاری، تے تقسیم میں شروع ہو گئی کہ وہ ادھا حصہ، تے جیویں ادھا حصہ تریا وہ پھر اخیر تکر قتل کے بعد جو دیت ہوتی ہے خون بہا، ان کی فقہ کا مسئلہ ہے کہ عورت کا خون بہا یا دیت مرد سے آدھا ہوتا ہے۔ انہوں تو اگر جنت کے پہلے تو پہنچن ہی نہیں دینا انہوں نے، پھر ساڈا ایمان خراب ہوندا ہے، انہوں باہر نہیں نکلن دیندے، ساڈا ایمان خراب ہوندا، انہوں نے ایمان دیاں ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اگر کہیں گئے بھی تو انہوں نے کہا نا اللہ میاں سے کہ انہوں نے ادھا کوٹھا دیو، آدھا۔ پہلی چیز تو قرآن نے کہا دی۔ اب اگلی بات ہے جہاں سے سند لیتے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، شعوب یہ برادریاں جن کو آپ کہتے ہیں، قبائل وہ گوتے جن کو آپ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن کے ہوتے ہیں۔ جعلناکم کا ایک لفظ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ خدا کہتا کہ ہم نے تمہیں یہ مختلف قبائل اور مختلف شعوب بنائے، مختلف قبیلے، مختلف ذاتیں، مختلف گوتے، تو خدا نے بنائے ہوئے ہیں، کون ان کو مٹا سکتا ہے؟ کہ جی وہ ہندو بھی یہی کہتا ہے کہ شودر تو برہما نے بنائے ہوئے ہیں، کون ان کو مٹا سکتا ہے؟ ان کے خلاف تو روز مناظرے کرتے ہو تم، اپنی کانسٹیٹیوشن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ یہاں انٹچیبلٹی قطر نہیں ہوگی، اسلام کے خلاف ہے، وہ تو اسلام کے خلاف ہے، ذاتیں اور برادریاں یہ عین اسلام ہے۔ شعوب اور قبائل کاہے کے لیے؟ قرآن نے بات بتا دی کہ اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے۔ اسلام سے پہلے عربی معاشرہ وہ صحرا نورد، عراب، بدو، ان کے اوپر مشتمل تھا، چھوٹا سا گروہ ایک، وہ اپنی بال بچوں کے ساتھ، بھیڑ بکریوں کے ساتھ کہیں پانی نخلستان ہوا وہاں 4 دن بسر کر لیے، پانی ختم ہوا وہاں سے وہ خانہ بدوش اپنے مونڈے کے اوپر انہوں نے گھر کو لادا اور پھر چل نکلے کسی دوسری جگہ، وہاں جا کے انہوں نے خانہ بدوشی کی زندگی نخلستان میں بسر کی۔ یہ ساری ان کے ہاں کا معاشرت ہی اس قبائلی زندگی کا تھا۔ آج تو پھر بھی پہچان کے کئی طریقے نکل آئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ صحرا جس میں نہ کوئی شہر، نہ کوئی بستی، نہ کوئی قریہ، ورنہ اور کچھ نہیں تو اتنا ہی صحیح کہ صاحب وہ
کیڑا گاما پلوان لاہوریا کم از کم لاہور کی نسبت سے ہی تعارف ہو گیا صحیح. وہاں تو شہر بھی کوئی نہیں تھا, گاؤں کوئی نہیں تھا جس سے تعارف کرایا جائے. صحرا میں بسنے والے آج یہاں کل وہاں, وہاں جو کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے اور قاتل کے متعلق انہوں نے کہنا ہو کہ وہ کون تھا تو کیسے تعارف کرایا جائے. ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ فلاں قبیلے کا فرد تھا. پہچان کا دوسرا طریقہ ہی اس دور میں نہیں تھا, ہو نہیں سکتا تھا کوئی اور طریقہ سوائے اس کے کہ قبیلے کی نسبت, کیونکہ وہ بدلی نہیں جاتی تھی. اور اسی لیے ہر فرد کو اپنے نام کے ساتھ قبیلے کی نسبت بتانی پڑتی تھی, خواہ وہ باپ کے نام سے بتائے یا قبیلے کے نام سے بتائے. وہ تعارف کی وجہ تعارف ہی ان کے لیے یہ بات تھی. وہ وہاں کی اس زمانے کی معاشرت یہ تھی, دوسرا کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا تھا. قرآن نے کہا ہے کہ شعوب اور قبائل یہ ہیں موجود. قرآن کا انداز یہ تھا کہ جو باتیں اس زمانے میں ایسی چلی آتی تھی, جو جیسی وہ تھیں, ان میں دین میں مداخلت نہیں کرتا تھا تو وہ ان کو رکھتا تھا قائم تا وقت کہ ان کے اندر تبدیلی دین کی روح سے نہ ہو جائے. وہ تبدیلی کیا تھی؟ جب یہی قبائل اسلام لانے کے بعد ایک الگ کمیونٹی بنتے تھے, الگ امت بنتے تھے, مسلم امت بنتے تھے, تو پھر قبائلی نسبت نہیں رہتی تھی. وہ قطرے یا دریا سمندر میں مل کے سمندر بن جاتے تھے. وہاں راوی بیاس و ستلج نہیں رہتا باقی. اس وقت تک ان کے ہاں یہ صورت تھی. لیکن قرآن نے یہاں بھی ایک قدغن لگا دی کہ یہ جو اس وقت حالت ہے تمہاری مجبوری ہے کہ تم شعوب اور قبائل ہو, لیکن یاد رکھو یہ صرف تعارف کے لیے ہے, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. اور آگے پھر کاٹ کے رکھ دی وہ بات, وہ جو اونچی ذات اور نیچی ذات ہوتی ہے, وہ جو سید ہوتا ہے اور نیچے. اس پرچے میں آپ دیکھیں گے عدالت نے ایک نے فیصلہ دیا ہے, کوئی وہ غالباً زنا کا کیس ہے, اور اس میں وہ لڑکی جو ہے وہ سیدزادی ہے, اور وہ مجرم جو ہے بدقسمتی سے اس میں لکھا ہے کہ وہ موچی ہے. تو وہ ٹھیک ہے, جرم ہے, زنا ہے, اس کی سزا دینی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اور رگڑا دیا ہے کہ دیکھو یہ جرت اس نیچ ذات کی, اس بات کی, اتنی اونچی ذات کی وہ عورت, اور اس کے ساتھ اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, 30 کوڑے اگر اس جرم کے ہیں تو 50 اس کے بھی دینے چاہیے کہ صاحب اس کے ساتھ. یہ کیفیت جو قرآن نے کہا تھا لتعارفوا, صرف تعارف کے ذریعے. اور کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ذات اور برادری کی نسبت سے اگر تم کہو کہ یہ اونچی ذات ہے, یہ نیچی ذات ہے, یہ دین کی جڑ کٹ جاتی ہے اس سے. صاحب خدا کے نزدیک اونچے اور نیچے ہونے کا معیار ایک ہی ہے کہ تم قوانین خداوندی کی کس حد تک نگہداشت کرتے ہو. تقوی ہے معیار, پیدائش نہیں ہے, نسل نہیں ہے, قبیلہ نہیں ہے, شعوب نہیں ہے, برادری نہیں ہے. اور اگر تعارف کے اور ذرائع نکل آئیں تو پھر یہ تعارف کا ذریعہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. اب یہ جو چیز ہے, ہیں چند منٹ ایک ساتھ, کہ یہ قرآن نے, وہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا چلا آ رہا ہے نا, اس لیے مجھے اعتراضات کا پتہ ہے کہ جی وہ جعلناکم قرآن نے کہہ دی, ہم نے بنائے تمہارے. چلیے صاحب وہ تو پھر وہی ہندوؤں کے وہ برہما والی بات ہو گئی. اس نے شودر بنائے اور برہمن بنائے. تمہارے ہاں والا جو ہے اس نے یہ نیچ ذات کے قریش بنائے, اس نے سید بنائے. ان کے خدا میں اور ان کے برہما میں اور تمہارے خدا میں فرق کیا ہوا؟ یہ جعلناکم کے یہ معنی نہیں ہے. میرا ایک مضمون شائع ہوا طلوع اسلام کی پچھلی غالباً جولائی کی, تقدیر کی گرہیں. اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ ایسے امور جن کی نسبت خدا اپنی طرف کرتا ہے وہ در حقیقت انسانوں کے ہاتھوں سے سر انجام پاتے ہیں. میں 2-1 مثالیں اس وقت بھی دوں گا, بڑی ضروری چیز ہے, جس میں جعلناکم کے معنی آئیں گے کہ ہم نے بنائے, خدا نے نہیں بنائے ہوتے. 16/80-81 بڑی اہم چیز ہے. جعلناکم اسی میں ہے, 16/80 میں
یہ صحرا نشین جو ہے ان کے گھر خیمے ہوتے تھے، کھالوں کے بھی ہوتے تھے، کپڑے کے بھی ہوتے تھے. تو کھالوں کے عام طور پر وہ خیمے وہ خود کھالوں کے خیمے بناتے تھے. ان کے اب بھی جو بناتے ہیں یہ ٹینٹس وغیرہ آپ کے ہاں ہمارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکن وجعل لکم من جلود الانعام بیوتن. یہ جعلا خدا نے تمہارے لیے یہ دیکھیے کیسے اچھے اچھے گھر بنا دیے ہیں جس میں تم سکون سے رہتے ہو. اور دیکھو اس نے تمہارے لیے جانوروں کی مواشیوں کی کھالوں سے کیسے کیسے وہ ٹینٹ خیمے بنا دیے ہیں. تو خدا تو نہیں آ کے بناتا، نہ تمہارے لیے وہ گھر بناتا ہے، نہ تمہارے لیے وہ یہ کھالوں کے خیمے بناتا ہے. جعل لکم اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ یہ جو میٹیریل یا یہ جو مسالہ ہوتا ہے یہ اس کا ہوتا ہے دیا ہوا. وہاں تک تو وہ بات ٹھیک چلتی ہے، آگے جو کچھ کرنا ہوتا ہے انسان نے بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ نسبت اپنی ہی رکھتا ہے اس کے اوپر. اس کی اگلی آیت میں جعل لکم سرابیل تقیکم وسرابیل تقیکم باسکم. یہ زرہ بختر جو پہنتے تھے جنگ میں، ہم نے تمہارے لیے زرہ بختر بنائی. وہ تو نتھو لوہار بناؤں ہے سی. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کو لاتے ہیں ایک جگہ سے لیا جعلناکم شعوبا و قبائل. آپ کو معلوم نہیں کتنی بات ہے اس جعلناکم سے لاتے ہیں. یہ تو کہتا ہے قرآن، خدا کہتا ہے ہم نے بنائے ہیں شعوب و قبائل. تم کون ہو مٹا سکنے والے؟ ذاتیں تم مٹا نہیں سکتے، قومیتیں بنیں گی اس کے اوپر. خدا نے بنایا ہے جی. وہ خدا تو کہتا ہے ہم نے زرہ بختر بھی بنائی ہے تمہاری. وہ کہتا ہے ہم نے تمہارے ٹینٹس بھی بنائے ہیں، خیمے بھی تمہارے اس نے بنائے ہیں. کیا کہتے ہو؟ 20 چیزیں اس قسم کی. 43/12 نہیں جی، ذرا اور آگے چل دیجیے. نہیں ہے تو خیر، لیکن میں اس کو ختم کروں گا. یہ 43/12 میں کیا چیز آ گئی؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، تمہارے لیے کشتیاں بنائی خدا نے، وہی جعلا. اور پھر ایک جگہ تو ایسا آیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ضرورت ہی نہیں. یہاں تو اس نے شعوب اور قبائل کہا ہے نا کہ تمہارے لیے ہم نے شعوب بنائے. یہ ان کا ترجمہ جو ہے کہ اس نے بنائے. اور یہاں وہ کہتا ہے وہ 25/54 25 اور 54. یہ دیکھیے کہاں ہے جعلا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. ہم نے انسان کے رشتے بنائے، ایک تو نسبی رشتے باپ دادا کے اور ایک سسرالی رشتے. کدی کتے سسرالی رشتہ اللہ دا بنایا ہے بھی دیکھے گا بھی وہ آگے کہے ہو نکاح کر لے دے لڑکوڑی نال. جعلا غور کیجئے، میں ایک لفظ کے اوپر لا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے کس طرح سے اپنے مفید مطلب چیزوں میں قرآن کے اندر بھی اس کو مسخ کرتے ہیں. جعلا کا لفظ آیا، میں پوچھتا ہوں کہ اس جعلا کے یہاں کیا معنی ہیں؟ کہ ہم نے نسبی رشتے بھی، نسبی رشتے تو جس کا جی چاہے وہ بناتے ہیں جس گھر میں پیدا ہو، اور سسرالی رشتے خدا نے بنائے. تو جعلا کے یہ معنی نہیں ہوتے جہاں اس نے یہ بتایا ہوا ہوتا. جو چیزیں جس طرح سے مروج ہوتی ہیں ان کو قرآن اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ بنیاد اس کی جو ہے خدا کی طرف ہوتی ہے، ورنہ یہ سارا کچھ خدا نہیں کرتا. تو یہ شعوب اور قبائل جو ہیں جعلنا کے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، تمہارے بنائے ہوئے ہیں. اور بنائے ہوئے بھی اس وقت تک یہ رہ سکتے ہیں جب تک صرف تعارف کا ذریعہ ہوں، یہ اس سے زیادہ نہیں. جو ہی آپ نے اونچ اور نیچ ذاتوں کی وہ آپ چلے گئے ہندوؤں کے برہما کے اوپر، شودر اور برہمن کے اوپر. جو ہی آپ نے سید، مغل، پٹھان، قریش، نیچ ذاتیں، میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا. کیوں میں کہوں انسان کو نیچ؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم قرآن کہتا ہے ہم نے ہر انسانی بچے کو یکساں واجب التکریم پیدا کیا ہے. بات کاٹ دی قرآن نے نسب، یہ شعوب اور قبائل کی، برادری اور ذات کی، اونچی اور نیچی کا سوال نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک ہی معیار رہ گیا تکریم کا، اتقاکم. اور شعوب و قبائل تعارف نہیں ہے تو ختم.
ہے اگر تو صرف تعارف کی حد تک، اگر یہ وجہ بنتی ہے اونچ اور نیچ کی، دین کی جڑ کٹ جاتی ہے اس سے عزیزان من، یہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہے، تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت 13 تک ہم آ گئے، 14ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔